فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے اور ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے۔ وہ خوف سے کسی سے بھاگ رہی تھی۔ اس کے خوف کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اسے مارنا چاہتا ہو۔ وہ لڑکی اب بھاگتی ہے اور سڑک پر آتی ہے۔ پھر ایک گاڑی اسے دیکھ کر رک جاتی ہے اور اس میں سے 2 لوگ نکلتے ہیں، لیکن وہ لڑکی انہیں دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی ان لوگوں سے بھاگ رہی ہو۔ اب ان دونوں نے اس لڑکی کو کلہاڑی سے مار ڈالا۔ پھر اس کے بعد ہمیں اگلا دن دکھایا جاتا ہے۔ اسی ٹاؤن میں کیسی اور اس کا خاندان اپنی چھٹیاں منانے آ رہا تھا۔ کیسی کے خاندان میں اس کے والد اور اس کی سوتیلی ماں تھی۔ وہ اپنی ماں سے بہت نفرت کرتی تھی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی ماں نے اس سے اتنی محبت نہیں کی جتنی اس کی ریئل ماں نے اس سے کی تھی۔ کیسی کے والد سب کو یہاں لائے تھے کہ وہ کچھ وقت ساتھ گزار سکیں۔ اب راستے میں ہوٹل پر رک کر کھانا کھاتے ہیں، لیکن کیسی کچھ نہیں کھاتی۔ وہ کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس پر اس کے والد کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تم ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو۔ اس کے بعد کھانا کھا کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں کیسی اپنی سہیلی کو یاد کر رہی تھی کہ دونوں اکٹھے مزے کرتے تھے اور کیسے انہوں نے ویران عمارتوں میں وقت گزارا اور ڈرگز لی۔ اب تھوڑی دیر بعد کیسی کے والد سب کو لے کر اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ گھر اس کے بھائی کا تھا، لیکن یہ گھر شہر سے باہر اور ویران جگہ پر تھا۔ کیسی کے والد اب اپنے بھائی کو فون کرتے ہیں اور گھر کی چابی مانگتے ہیں، لیکن وہ گھر پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ کیسی جا کر جلدی سے اپنا کمرہ لے لیتی ہے۔ دوسری طرف کیسی کے والد اپنی بیوی سے کہتے ہیں تم جلد ہی کیسی کو سمجھ جاؤ گی اور کچھ وقت کی بات ہے وہ بھی تمہاری ریسپیکٹ کرنے لگے گی۔ اب رات کو کھانا کھاتے ہوئے کیسی کی ماں سے جھگڑا ہوا جس پر اس کے والد نے اسے بہت ڈانٹا۔ کیسی بہت غصے میں تھی۔ وہ اپنے والد کی گاڑی لے کر شہر چلی جاتی ہے۔ اب وہ بار میں جاتی ہے، وہاں شراب مانگتی ہے، لیکن بار میں موجود آدمی نے اسے شراب دینے سے انکار کر دیا۔ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم ابھی 18 سال کی ہو، جس پر کیسی نے اسے اپنا فیک آئی ڈی کارڈ دکھایا۔ پھر ایک آدمی آتا ہے اور کیسی کو چھیڑنے لگتا ہے۔ دوسری طرف 2 دوست بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کیسی کو اس آدمی سے بچا کر بھگا دیا۔ کیسی ان کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میں یہاں نئی ہوں، ہم صرف کچھ وقت گزارنے آئے ہیں۔ میں اپنے شہر میں ویران عمارتیں ڈھونڈا کرتی تھی اور مجھے یہ سب کرنا اچھا لگتا تھا، اور اگر یہاں ایسی کوئی جگہ ہے تو براہ کرم مجھے بتائیں کہ میں اس جگہ جانا چاہتی ہوں۔ اب ایک لڑکا اس سے کہتا ہے کہ ہاں فلاں بلڈنگ ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گھر میں پہلے ایک فیملی رہتی تھی، لیکن اب وہاں صرف 2 بہن بھائی رہتے ہیں۔ وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتے اور نہ ہی انہیں کسی نے دیکھا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ گھر میں کیا کرتے ہیں، کوئی کچھ نہیں جانتا۔ کیسی نے ان سے پوچھا کہ کیا بہن بھائی کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے؟ لڑکی کہتی ہے ہاں وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے، لیکن ٹاؤن کے لڑکے لڑکیاں غائب ہو جاتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ شاید دونوں بہن بھائیوں نے انہیں اغوا کر لیا ہے، لیکن پولیس کے پاس بھی ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، وہ انہیں پکڑ نہیں سکتی۔ کیسی انہیں وہاں جانے کا کہتی ہے اور وہ دونوں اسے ان کے گھر کے پاس لے جاتے ہیں۔ کیسی ان کے گھر کے اندر جانے والی تھی اور دونوں دوست اسے بہت روکتے ہیں، لیکن وہ نہیں رکتی۔ وہ گھر کے اندر جاتی ہے اور اب ان دونوں کو اس کے پیچھے جانا پڑتا ہے۔ یہ تینوں ان کے گھر کی بہت چھان بین کرتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اب وہ تہہ خانے میں جاتے ہیں جہاں ان کو بہت بدبو آ رہی تھی۔ وہ ایک چادر دیکھتے ہیں جس پر خون لگا ہوا تھا اور ایک کیمرہ بھی تھا جس میں وہ لڑکی کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ اسی لڑکی کی ویڈیو ریکارڈنگ تھی جس لڑکی کو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں لوگ ایک ہی بہن بھائی تھے۔ اس ویڈیو میں بہن بھائی لڑکی کو مار رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تینوں سمجھ گئے کہ یہ دونوں قاتل ہیں۔ بعد میں باہر سے آواز آتی ہے۔ اب بہن بھائی اپنے گھر آ چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ ان کے گھر میں چھپ جاتے ہیں۔ موقع دیکھ کر دونوں دوست کھڑکی سے باہر کود پڑتے ہیں، لیکن کیسی کا پاؤں وہاں ہک میں پھنس جاتا ہے اور اب وہ ان کی دادی کے کمرے میں چلی گئی جہاں وہ ان کی دادی کا ایک سکیلیٹن دیکھتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ انہوں نے اسے کیوں رکھا ہوا تھا۔ وہ کافی خوفزدہ ہو کر کھڑکی سے بھاگ جاتی ہے، لیکن قاتل کی بہن اس پر بندوق سے گولی چلاتی ہے۔ وہ گولی کیسی کی گاڑی کو لگتی ہے۔ وہ تینوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ بعد میں اس کا بھائی آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ بہن کہتی ہے فکر نہ کریں، میں نے ان کی گاڑی پر گولی چلائی ہے، ہم انہیں اس کے نشانات سے پہچان لیں گے۔ اب کیسی اور دونوں دوست ان سے بچ گئے اور صبح ہو گئی۔ کیسی نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ تو لڑکا ان سے کہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، لیکن ہم ایک بہت خطرناک جگہ پر چلے گئے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں ضرور ڈھونڈ لیں گے، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ بعد میں دونوں دوست چلے جاتے ہیں اور کیسی بھی اپنے گھر آ جاتی ہے۔ تب اس کے والد نے گاڑی پر گولی کا نشان دیکھا تو اس سے پوچھتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں نہیں جانتی اور وہ جھوٹ بولتی ہے۔ اس کے والد بھی پولیس افیسر کو بلا کر گولی کا نشان دکھاتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہاں شکار کرنے آئے ہوں، پھر یہ گولی لگی ہو۔ کیسی اپنی دوست کو بھی فون کرتی ہے
اور وہ اسے سب کچھ بتا دیتی ہے جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ دوسری طرف قاتل بھائی بہن بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بھائی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھے اور وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ پھر بھائی کہتا ہے کہ اس لڑکے کو جانتا ہوں جو اکثر بار میں آتا ہے، اور بہن کہتی ہے کہ میں بھی ایک لڑکی کو جانتی ہوں جو بار کے مالک کی بیٹی ہے۔ دونوں بہن بھائیوں کو ان دونوں کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں پکڑ کر مار دیں گے، جس کے بعد ہم ان کا گوشت کھائیں گے اور یہ بہت لذیذ ہوگا۔ لیکن وہ ابھی تک کیسی کے بارے میں نہیں جانتے کیونکہ وہ اس شہر سے نہیں تھی۔ اب رات کو وہ لڑکی جو کیسی کے ساتھ بہن بھائیوں کے گھر گئی تھی، اسے اپنے دوست کا فون آتا ہے جو بہت رو رہا تھا اور کہتا ہے کہ پلیز مجھے بچا لو۔ اب جب وہ اسے بچانے کے لیے اپنے دوست کے گھر جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ دونوں قاتل بھائی اور بہن نے اس کے دوست کو پکڑ لیا تھا اور اب وہ اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ جب وہ ہوش میں آتی ہے تو یہ دونوں دوست ان کے بیسمنٹ میں تھے، انہوں نے اسے باندھ دیا۔ اب وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ دوسری لڑکی کون تھی۔ دراصل یہاں وہ کیسی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ وہ لڑکا جو بہت ڈر گیا تھا، اس نے انہیں کیسی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جس کے بعد وہ دونوں ان کو مارتے ہیں۔ بھائی لڑکے کی لاش اپنے جانور کو کھلاتا ہے اور دونوں بھائی بہن لڑکی کو بہت مزے سے کھاتے ہیں۔ اب انہیں کیسی کے بارے میں بھی پتہ چل گیا تھا۔ وہاں کیسی بہت پریشان تھی۔ اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو، لیکن وہ جواب نہیں دیتی۔ بعد میں وہ اپنی ماں کو تانے دیتی ہے اور غصے میں آ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ کر جنگل میں آتی ہے۔ وہاں اسے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ ڈر جاتی ہے اور پھر اپنے گھر واپس آتی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں بھائی بہن نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی، یعنی وہ اسے ڈھونڈ چکے تھے، جس کے بعد کیسی اب بار میں جاتی ہے، لیکن وہاں اسے دونوں دوست نہیں ملتے۔ بعد میں ایک پولیس آفیسر وہاں آتا ہے اور اس سے ان دو دوستوں کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن وہ پولیس آفیسر کو جواب دیتی ہے میں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن ہاں میں ان سے کل ملی تھی۔ اب پولیس آفیسر نے اسے اپنا کارڈ دیا اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں کبھی بھی مدد کی ضرورت ہو تو تم مجھے کال کر سکتی ہو۔ وہاں ہم نے کیسی کے والد اور اس کی ماں کو دیکھا جو گھر پر تھے۔ کسی نے زور سے ان کے دروازے پر دستک دی۔ جیسے ہی کیسی کے والد نے دروازہ کھولا، اس کے گھر کے سامنے بہت خون تھا، جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے۔ پھر دونوں بھائی بہن ان کے گھر اندر آ کر انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ کیسی جب اپنے گھر آتی ہے تو وہ بھی خون دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ اس نے پولیس کو کال کی، لیکن وہاں کوئی نیٹ ورک نہیں تھا۔ وہ دیکھتی ہے کہ کسی نے اس کی ماں کو بہت مارا ہے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی اور اسے کرسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ پھر کیسی اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ وہ کہتی ہے کہ آدمی تمہارے پیچھے ہے۔ پھر ان میں سے بھائی نے کیسی کو پکڑ لیا۔ وہاں بہن کیسی کے والد کو جنگل میں لے جاتی ہے۔ اس کے سر پر سیب رکھنے کے بعد وہ نشانے لگانے کی کوشش کرتی ہے۔ کیسی کے والد کہتے ہیں دیکھو تم جتنے پیسے چاہو لے لو۔ وہ کہتی ہے نہیں، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا گوشت چاہیے، ہم تمہیں مار کر کھائیں گے، تم ہماری خوراک ہو۔ اب وہ کیسی کے باپ کو گولی مار دیتی ہے اور سیدھا گولی سیب پر لگتی ہے۔ وہاں کیسی کی ماں نے اس کے بھائی سے پوچھا تم ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جس پر وہ کہتا ہے اپنی بیٹی سے پوچھو۔ کیسی اسے بتاتی ہے کہ میں ان کے گھر گئی تھی، مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ وہ قاتل ہیں۔ اب وہ وہاں سے چلا گیا، جس کے بعد کیسی کی رسی کھل جاتی ہے۔ وہ پولیس کو کال کرتی ہے اور مدد کے لیے پکارتی ہے اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور بندے ہونے کا بہانہ کرتی ہے، جس کے بعد دونوں بہن بھائی وہاں آتے ہیں۔ کیسی کے والد بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہیں پولیس آفیسر بھی آیا جو باہر کھڑا ہے۔ قاتل بھائی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا، جو اس ٹاؤن کا نہیں ہے تم انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، تم انہیں چھوڑ دو۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان کو ایسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے پھر میں آپ کی تمام غلط ویڈیوز پولیس کو دوں گا، اور یہ مت بولنا کہ تم ہمارے کزن ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ پولیس آفیسر بھی ان کے ساتھ تھا اور وہ ان کا رشتہ دار بھی تھا۔ پھر یہاں بہن پیچھے چھپ جاتی ہے اور پولیس آفیسر کو گولی مار دیتی ہے، اور پھر اس کا بھائی اپنے ہتھیار سے لاش کو مار ڈالتا ہے اور وہ اسے آگ میں لے جاتے ہیں اور اسے بھونتے ہیں۔ دوسری طرف گھر میں کیسی کی والد اپنی بیوی کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر قاتل بہن وہاں آتی ہے اور اس کے والد کو گولی مارنے ہی والی تھی۔ بعد میں وہ اسے پکڑ لیتے ہیں، لیکن وہ اس پر چاقو سے حملہ کرتی ہے۔ جب کیسی کے والد کی بیوی اسے بچانے آتی ہے تو وہ اس پر بھی چاقو سے حملہ کرتی ہے۔ پھر کیسی اپنے والد کی بندوق کے ساتھ وہاں آتی ہے اور اس کے ہاتھ پر گولی چلا دیتی ہے۔ بعد میں وہ کھڑکی سے بھاگ کر چلی جاتی ہے۔ وہاں قاتل بہن اپنے بھائی کے پاس آتی ہے جو اپنے کزن پولیس آفیسر کو بھون کر کھا رہا تھا۔ کیسی کے والد بھی وہاں ان کے ساتھ تھے جنہیں اس نے ابھی پکڑا تھا۔ بھائی کہتا ہے اگلی باری تمہاری ہے، تمہارا گوشت بھی بہت مزیدار ہوگا۔
بعد میں وہ کیسی کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی بہن کو جنگل بھیجتا ہے۔ جیسے ہی وہ اسے ڈھونڈنے جاتی ہے، کیسی اس پر پیچھے سے حملہ کرتی ہے اور اسے کلاہاڑی سے مار دیتی ہے۔ بعد میں وہ اس کے بھائی کے پاس جاتی ہے اور اسے اس کی بڑی بندوق سے گولی مار دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آگ میں گرتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے۔ اس طرح کیسی نے اپنی ماں اور والد کو بچا لیا۔ اس کی ماں جو بہت زخمی تھی اسے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہ سب بہت خوش تھے کیونکہ اب وہ ایک اچھی فیملی بن چکے تھے۔ کیسی اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اور یہ فلم یہیں ختم ہو جاتی ہے۔